الدرس الرابع نبدأ الدرس الرابع ہم چوتھا سبق شروع کرتے ہیں الصفحة التاسعة عشر الصفحة التاسعة عشر 19واں صفحہ من الکتاب کتاب میں سے فنبدأ الدرس الرابع الصفحة التاسعة عشر تو اس میں ہے وہی جو پہلے ہم کر چکے البیت فی البیت البیت گھر فی البیت گھر میں البیت the house فی البیت in the house المسجد مسجد فی المسجد مسجد میں المکتب ڈیسک علی المکتب مکتب یعنی ڈیسک پر السریر چارپائی پلنگ علی السریر چارپائی پر پلنگ پر اس میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مثلاً فی ہے جس کا معنی ہے میں یا مثلاً الا جس کا معنی ہے کی طرف یا مثلاً اعلی پر اوپر تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں حروف جارہ یہ یہاں شد ہے جارتن اس کا معنی ہے زیر دینے والے الفاظ زیر سے کیا مراد ہے مثلا اب ہم نے کہا البیتو ہاں البیتو اب یہاں اگر ہم فی داخل کر دیں یہاں تو یہ ختم ہو جائے گا زبر اور یہ لام کے ساتھ مل جائے گا اور آخر میں یہاں زیر آ جائے گا فی البیت تو یہ جتنے بھی ہیں حروف جارہ ان کو انگریزی میں پریپوزیشنز تو یہ پریپوزیشنز جو ہیں فی الا علا من سے من میں نا سے ان اس کا معنی بھی سے ہے من حتی یہاں تک کہ مثلا حتی البیت حتی میں چلا یونیورسٹی تک چلا گھر تک چلا یہاں تک کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا تو یہ جو ہے فی الا علی من ان حتی با مثلا بالقلم قلم کے ساتھ بالقلم باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم باللہ تاللہ لأقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین تو یہ من ان حتی فی الا ان با تا یہ حروف جو ہیں یہ جار ہیں تا اس کا معنی تاللہ خدا کی قسم یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے یہ بھی با قسم کے لیے لیکن یہ تا قسم کے لیے خاص ہے قسم کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوتا اور یہ با جو ہے یہ قسم کے لیے بھی ہے استعانت کے لیے بھی ہے استعانت بالقلم قلم کے ساتھ یعنی اس کی مدد سے بائی اور ود اور یہ جو ہے با قسم کے لیے بھی ہے اور یہ تا صرف قسم کے لیے تو ان حروف کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ایک تو اپنا فنکشن انجام دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ بعد والے کو زیر دیتے ہیں بعد والا جری حالت میں آ جاتا ہے یہ واو استعمال ہوتا ہے بائک میں ہاں وہ بھی ہے لیکن واو عطف کے حوالے سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے
اینا، اینا یہ انگریزی میں جو ویئر ہوتا ہے کہاں، کہاں. پہلے ہم نے پڑھا تھا مثلا من کون، ما کیا، ماذا ماذا، ما اور ماذا دونوں میں فرق کریں گے ہم. ما کیا، ماذا کیا. تو یہ جو ہے اینا کہاں، من کون، ما کیا، ماذا کیا. ماں بھی کیا اور ماذا بھی کیا؟ ہاں دونوں میں یہ فرق ہے کہ مثلا اگر آپ نے یوں کہنا ہو یہ کیا ہے، ہم کہیں گے ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے. لیکن اگر آپ نے یوں کہنا ہو کہ آپ نے کیا کھایا، آپ نے کیا کھایا، تو آکالا ہوتا ہے، آکالا اس نے کھایا، اس ایک مرد نے کھایا. آپ نے کیا کھایا کے لیے کیا ہوگا، نہیں ابھی ماذا نہ بول، اکلتا، اکلتا ہوگا تو نے کھایا، اکلتا تو نے کھایا. اب ہم اگر یہاں ماں یہ لگا دیں، فرض کر لیں یہ ماں کیا، ماں اکلتا، تو اب یہاں یہ ماں جو ہے یہ بعض اوقات ڈڈ ناٹ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسی طرح ڈڈ سوال کے لیے بھی آتا ہے. تو اب یہ امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ما استفہام کے لیے ہے یا نیگیشن کے لیے، نیگیٹو ڈڈ ناٹ کے مفہوم کو ادا کر رہا ہے. یعنی ما اکلتا کا معنی ہے ہی ڈڈ ناٹ، اس نے نہ کھایا، اس ایک مرد نے نہ کھایا. تو ایسے ابہام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک لفظ بڑھا دیا زا، ماذا اکلتا، یوں ہم کر دیں گے ماذا، ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا، ماذا قرأت اليوم آج تو نے کیا پڑھا، ماذا اکلتا، ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا، ماذا قرأتا تو نے آج کیا پڑھا، ماذا قرأت اليوم آج تو نے کیا پڑھا، آج تو نے کیا کیا. تو یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے ہم ما اور ماذا کا امتیاز اس حوالے سے ہوتا ہے کہ سوالیہ جملوں کو منفیہ جملوں سے ماضی کے حوالے سے الگ کرنے کے لیے ماذا کا استعمال ہوگا. کیا اب یہ جو الفاظ ہیں اینا، من، ما، ماذا، ان کو ہم کہتے ہیں اسماء استفہام. اسماء استفہام یعنی وہ اسماء، اسماء اسم کی جمع ہے، استفہام یعنی سوال کرنے کے بارے میں. اسماء وہ اسماء نام جو سوالات پوچھنے کے لیے، کسی چیز کی نیچر یا حقیقت پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اب ابھی آگے ہم جب استفہام، استفہام سوال کرنے کے حوالے سے استفہام. اب مثلا کتاب پہ دیکھیں اینا محمد، اینا محمد، ویئر از محمد، اینا محمد، محمد کہاں ہے، اینا عائشہ، اینا عائشہ، اینا الاستاذ، اینا المعلم، اینا الولد، کوئی بھی لگا سکتے ہیں. تو اب ہم اینا محمد، محمد کہاں ہے، ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے، ہوا فی البیت وہ گھر میں ہے، ہوا فی المسجد وہ مسجد میں ہے، ہوا فی الکلیہ، کلیہ کالج کو کہتے ہیں، ہوا فی الکلیہ وہ کالج میں ہے، ہوا فی الدکان وہ دکان میں ہے. تو یہ اس کا جواب ہوگا. وَأَيْنَ يَاسِرٌ
یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، باتھ روم، ہوا فی الحمام، حمام، اور ایک اور لفظ ہے ان کے پاس المرحاض، المرحاض۔ تو یہ المرحاض، یہ جو مرحاض یہ ٹوائلٹ، اور اس کی جمع المراحیض، المراحیض، المرحاض، المراحیض، حمام اور الحمامات، اس کی جمع حمامات، الحمامات۔ اور یہ جو بسن، اب اس کو حمام یا تو کہتے ہیں یا کہتے ہیں دورۃ المیاہ، دورۃ المیاہ، دورۃ المیاہ الرجالی، دورۃ المیاہ النسائی۔ تو دورۃ المیاہ یا دورات المیاہ، جہاں یعنی پانی جو ہے وہ اویلیبل ہو، موجود ہو، تو اس کو دورۃ المیاہ، الحمام، المرحاض، المراحیض، الحمامات، دورات المیاہ۔ تو این آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، یہ باورچی خانے، کچن۔ تو یہ الحمام اور مطبخ دونوں جو ہے یہ مولویانہ ذہنیت بتائی اس نے۔ تو این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ڈیسک کے اوپر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہِيَ عَلَى السَّرِيرِ، وہ چارپائی کے اوپر ہے، پلنگ کے اوپر ہے۔ یہ بھی میرا خیال ہے گڑبڑی ہے۔ اچھا جی، الصفحہ العشرین، الصفحہ العشرین، نقلب، نقلب کا معنی پلٹنا۔ تو وہ کہے گا استاد، یا تلامذتی قلبوا، قلبوا الصفحہ، قلبوا الصفحہ، صفحات تبدیل کرو۔ فنحن الآن وصلنا علی الصفحہ العشرین، اب ہم 20ویں صفحے پر پہنچنے والے ہیں۔ عجب، عاجب، اس کا معنی ہے جواب دے، جواب دے۔ یہ لڑکا ہوگا تو عجب، اور بچی ہے تو اس کو ہم کہیں گے عجیبی، عجیبی، عجیبی۔ بچہ ہو عجب، لڑکی ہو عجیبی۔ ان مانا سے، ان سے، عجب ان جواب دے۔ اور الاسئلہ، الاسئلہ سوال کی جمع ہے، سوال یا سؤلۃ، اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سوال یا سؤلہ، کویسچن۔ الآتیۃ، الآتیۃ، دا کمنگ، الآتیۃ، دا کمنگ۔ تو اس پورے کا مطلب بنا کہ آنے والے سوالات کے جواب دو، آنے والے سوالات کے جوابات دو، reply the coming questions۔ اب این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ مثلا کیا جواب دیں گے؟ ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب، یا یوں کہو الکتاب امامی، کتاب میرے سامنے ہے، الکتاب امامی، انا انظر فیہ، میں اس میں دیکھ رہا ہوں۔ تو الکتاب امامی یا الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب، کتاب میرے سامنے ڈیسک پر ہے۔ الکتاب امامی علی المکتب، کتاب میرے سامنے
مکتب پہ اوپر ہے، ڈیسک کے اوپر ہے. این محمد، ہاں ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی المسجد، ہوا معی وہ میرے ساتھ ہے، ہوا امامی وہ میرے سامنے ہے، ہوا خلفی وہ میرے پیچھے ہے، ہوا عن یساری، عن یساری میرے بائیں طرف، یسار یساری بائیں طرف، عن خلفی میرے پیچھے ہے، عن خلفی، عن یمینی میرے دائیں طرف ہے، یمین دایاں، عن یمینی یمینی تو یمینی، یساری، خلفی، امامی، ہوا معی فی الجماعہ یا فی الغرفہ یا فی الصف، صف فی الصف، ہوا معی فی الصف یا فی الفصل، فی الفصل، فی الفصل، فصل کمرہ جماعت، صف بھی کلاس جماعت، ہوا فی الفصل معی یا فی المدرسہ. این الساعة، الساعة علی الجدار، الساعة گھڑی، علی الجدار علی پر، علی الجدار علی الجدار، الساعة علی الجدار، الساعة علی المکتب، الساعة علی المنزلة، منزلہ یا طاولہ، طاولۃ ٹیبل، اور ٹیبل کو منزلۃ بھی کہتے ہیں، جداریہ کا مطلب دیوار دیوار پر. طاولۃ ٹیبل جی، ہاں المکتب مکتب ڈیسک، یعنی جو چھوٹے حوالے سے ہوگا وہ ڈیسک ہے، بڑا ہو تو طاولہ یا منزل. این یاسر تو مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے الساعة علی الیدی، فی یدی فی یدی، یا علی رسغی، یہ جو ریسٹ واچ ہوتی ہے نا، رسغی، علی رے سین غنی غی، رسغی، یہ غین رسغی، یہ رسلی کا مطلب کدائی. ہاں. اچھا این یاسر تو یاسر فی البیت، یاسر فی البیت، یاسر فی الفصل، یاسر فی الدکان، فی الحمام. این آمنہ تو آمنہ اس نے کیا کہا تھا؟ مطبخ. تو ہیں تو آمنہ فی المدرسہ، آمنہ فی الکلیہ، آمنہ فی الجامعہ یونیورسٹی میں، فی البیت فی الغرفہ فی غرفتها. اگر وہ آمنہ اپنے کمرے میں ہے کیا ہوگا ندیم؟ آمنہ فی اپنے کمرے میں ہے غرفت ہی نا. غرفتنا، او ہو آمنہ تو فی، اب دیکھو میں لکھ رہا ہوں غرفت ہی، یہ دیکھیں یہ صحیح ہے یا غلط ندیم؟ نظر نہیں آ نظر دیکھ لیں. غرفتہا، یہ غلط ہے. غلط ہے. نہیں ابھی ناصر تو نہ بولو، ندیم کیا غلطی ہے اس میں؟ ہاں. یہ جی یہ تو دو کے لیے ہے نا. یہ ہاں جو ہے یہ دو کے لیے اس کے کمرے میں یہ ہاتھ کی غلطی ہے. غرفت ہی نہیں، بندہ ہے نا جی ہاتھ. غرفت ہی آئے گا. غرفت ہی، ہاں ہاں آئے گا غرفت ہی. غرفتی، یعنی اس کو یوں کر دیں، یہ کر دیں، نہیں ہاں یہ چھوٹی یہ آئے گا. ہوا ہے متکلم کی یہ ہوا ہے. یعنی یوں کر دیں ہیں، یعنی کیا مانا؟ میرے کمرے، اچھا اپنے غرفت ہی اپنے کمرے میں، تو پھر یہ کیا ہو گیا، میرے کمرے میں یا اپنے کمرے میں؟ میرے کمرے میں.
ये अपने कमरे में बात नहीं की। अपने कमरे में और मेरे कमरे में तो बड़ा फर्क है। अपने कमरे में तो है कि इन हर रूम, और आप मेरे में यानी माई रूम। तो अब पहले तो यहाँ गलती थी कि ये हमने अल दाखिल कर दिया, इस अल पर इस यहाँ नहीं आएगा। नंबर 2, ये गुरफत हा आएगा, गुरफती नहीं है। गुरफती का माना तो मेरे कमरे में, तो हम कहेंगे आमिनतु फी गुरफतिहा, आमिनतु फी गुरफतिहा। मुतकल्लिम है ना भाई, मुतकल्लम कैसे आ गया? ये है थर्ड पर्सन, वाहिद मुन्नस गायब वाहिद मुन्नस गायब। और मफूली हालत है। ओहो, मफूल कहाँ से आ गया? मफूल तो आएगा जब यहाँ कोई फेल हो। यहाँ फेल कौन सा है? हाँ? इजाफत है। हाँ, ये मुब्तदा खबर है। आमिना मुब्तदा है, आमिना तो ये मुब्तदा है, फी गुरफतिहा ये खबर है। इजाफी हालत है। इजाफत कहाँ से आ गई? वो तो सिर्फ गुरफतिहा में आई है, इजाफत अगर आई है तो। वही हा ही जो है ना वो। हाँ, वो ये कह सकते हो कि ये जार मजरूर जो है यहाँ इजाफत है, लेकिन सारा मिलकर ये प्रेडिकेट है। सारा मिलकर हाँ, ये मुब्तदा और ये खबर। अच्छा जी, अब कहता है हा जो है उसमें वो तो इजाफी हालत। हाँ, उसमें सही है, लेकिन पूरा खबर के हवाले से ना, खबर है उसकी। अब आगे एक नया जुमला इसने बनाया है, उल्फत। तो जवाब दिया नाम या ला ही या फिल मतबख, या से उन फिल मतबख, हाँ, हुआ फिल हम्माम, हुआ फिल हम्माम। आगे कहता है मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है? आमिना तो फिल गुरफती, व मन फिल हम्माम, हम्माम में कौन है? यासिउन फिल हम्माम। माजा अलल मक्तबी, डेस्क के ऊपर क्या है? अल किताबु अलल मक्तब। हाँ, या अस्साअतु या अल किताबु अलल मक्तब। माजा अलल सरीर, चारपाई पर क्या है? अस्साअतु अलल सरीर। अना अलल सरीर। आना अलल सरीर भी ठीक है, लेकिन ये मैं चारपाई में हूँ। ये तो वो अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं ना। तो ये देखें, आना अलल सरीर और आना फिस सरीर। फिस क्यों आएगा? ये बिस्तर में हूँ। जिस वक्त आप लेटते हैं ना, लेटते हैं और चारपाई आपको पूरी तरह, उस वक्त फिस सरीर, अल वाला तो फिस सरीर। और जिस वक्त मसलन बैठा है, जिस तरह जाकर हम बैठ जाते हैं, तो हाँ, उस वक्त हम अलल सरीर, अलल सरीर। हम ये तो नहीं कहते मैं बिस्तर में जाके बिस्तर पर लेट गया। नहीं, यानी मतलब उसका ये होता है कि यानी बिस्तर का वो सारा जो सिचुएशन है ना, मैं बिस्तर में हाँ, वो आपके ऊपर गोया उसका इस्तिला हो जाए, दोनों जो है ना उस हवाले से। अब इसके बाद कहता है इक़रा वक्तुब मआ ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात। अल मदरसतु स्कूल, फिल मदरसती ता के नीचे ज़ेर, फिल बैति ता के नीचे ज़ेर, अल बैतु पेश के साथ, अल गुरफतु कमरा, अल हम्माम पेश के साथ, फिल मतबखे ज़ेर के साथ, अल मक्तबु अलल मक्तबी, अलल कुर्सिये अस्सरीरो, अलल किताबी फिल मस्जिद। इक़रा वक्तुब अत्तालिबु फिल जामिआ, अत्तालिब द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी। तो ये जो अल जामिआ है, अल जामिआ तो यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल होता है, अल जामिआ, और एक होता है अल जामिउ। अल जामिउ, ये अल जामिया तो यूनिवर्सिटी के लिए है, और अल जामिया किसको कहेंगे नदीम? कॉम्प्रिहेंसिव हैं?
ہو سکتا ہے لیکن شامل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کمپریہنسو. مطلب کوئی جامع چیز. مثلا المسجد، جہاں پر صلاۃ الجمعہ ہو نا جس مسجد میں، اس کو کہتے ہیں الجامع. ہر مسجد کو نہیں کہتے. تو ایسی مسجد کہ جہاں صلاۃ الجمعہ ہو وہ الجامع، المسجد الجامع. ہاں تو یہ کسی نے عرب بچے سے پوچھا ما هو الفارق بین الجامعۃ والجامع. کسی عرب استاذ نے پوچھا عرب بچے سے کہ جامعہ اور جامع میں فرق بتا. تو اس نے بہت ٹیکنیکلی فرق بتایا. کیا؟ نہ وہ تو تھا ہی. اس نے کہا المسجد یصلی فیہ الرجال الجامع، کہ وہ مسجد کہ جہاں باہر مرد آ کر صلاۃ ادا کرے الجامع، وَيُصَلَّ فِيهِ النِّسَاء الجامعہ، اور جہاں عورتیں جا کر پڑھیں وہ جامعہ. تو اب وہاں المسجد الجامعہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو دونوں حال میں مذکر ہے. تو بال اس نے اس طرح سے جو ہے نا اندازہ لگایا کہ مذکر اور مؤنث کا یہاں فرق کس طرح پیدا کر دیا جائے. جس طرح کسی نے پوچھا اردو میں کہ غالب کی جو بیگم تھی اس کا کیا نام ہو، تو ملے کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں ندیم بھائی؟ ہاں تو الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، التاجر فی الدکان، التاجر فی الدکان، هو فی الدکان. القلم علی الکتاب، قلم کتاب پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، یہ کمرے میں ہے. این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ هو علی المکتب، وہ ڈیسک کے اوپر ہے. این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ کمرہ جماعت میں یا جماعت میں ہے. اگر اس کو کمرہ جماعت کہیں گے تو پھر اس کے ساتھ غرفہ کا لفظ بڑھائیں گے. غرفۃ الفصل، غرفۃ الفصل، یا ہوا فی آ جائے گا، ہوا فی غرفۃ الفصل، پھر زیر آ جائے گی، ہوا فی غرفۃ الفصل. این یاسر، اوہو آپ کیا کہتا ہے ندیم؟ هو فی المرحاض، ہوا فی المرحاض، پہلے حمام میں داخل کر دیا آپ ٹائلٹ میں ہیں. الشمس والقمر فی السماء، مرحاض ٹائلٹ. من فی الفصل، کمرہ جماعت میں کون ہے؟ اب وہ الفاظ ہیں محمد، خالد، حامد، یاسر، آمینہ، زینب، فاطمہ، مریم. اس میں صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہر وہ مؤنث نام، جی یہ آپ نے اس کا نہیں کہا شمس والقمر فی السماء، یعنی یہ چاند اور سورج سما میں ہیں، بلندی میں ہے، فضا میں ہے، آسمان میں. اچھا یہ جو لفظ ہو مثلا آمیناتو، عائشاتو، کوئی بھی نام جو عورت کا ہو اور اس وزن پر ہو، آمیناتو، عائشاتو، فاطماتو، خالداتو، اس میں ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ اس پہ تنوین نہیں، نو تنوین، تنوین نہیں پڑھنی. آمیناتن نہیں پڑھنا، عائشتن نہیں پڑھنا. یہ اس میں خاص حکمت ہے، تو وہ آگے اس پہ بحث کریں گے. ہوگی نہیں تنوین، یا پڑھنی ہیں؟ نہیں ہوگی نہیں نا تنوین، کوئی بھی نہیں، عرب تو نہیں پڑھے گا، ہم آپ پڑھ لیں گے. اس لیے اس کے علاوہ مؤنث کا اور بھی نام ہو، زینب پر تو ہے ہی نہیں نا. یہ وزن ایسا ہے کہ جس کے اوپر تنوین آتی ہے. مثلا فاعلتن کا یہ وزن ہے، فاعلتن، تو یہ وزن ایسا فاعلتن، عائشتن، آمنتن. تو اس لیے چونکہ اس پہ احتمال ہے کہ فوراً پڑھے، اس لیے یہاں روکا ہے کہ یہاں نہیں پڑھنی. ایسا مطلب کہ جہاں پر اگر جیسے کوئی اور لفظ آتا ہے ہاں تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ نام ہے یا کیا فعل نہیں، ہے. یعنی یہ وزن ہو اس کا، یہ
یہ وزن ہو اس کا، کوئی بھی وزن جو اس وزن پر ہو، نام ہو فاعلاتن، یہ قاعدہ ہے، یہ وزن ہو اور وہ کسی عورت کا نام ہو، علم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، پرٹیکولر نیم ہو، پرٹیکولر نیم ہو پرٹیکولر پرسن، اور وہ پرسن جو ہے وہ فیمینن ہو، ایسی صورت کے اندر اس پہ تنوین یہ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تنوین جو ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، تو ہم این تو نہیں کہیں گے، کس کو؟ تنوین جو ہے وہ یا این کے لیے ہے، تو ہم نام کے لیے کبھی نہیں بتائیں گے۔ نہیں، یہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے، اس میں بھی ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ورنہ جو ہے نا بحث ذرا ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، اس وقت صرف اتنا ہی دیکھ لیں۔ تو عمار نام، سعید نام، علی نام، عباس نام، عائشہ تو مؤنث، خدیجہ تو عورت کا نام، صفیہ تو عورت کا نام، رقیہ تو نام۔ اب نیچے اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، اس کو پڑھ، حامد زینب آمنۃ عمار سعید فاطمۃ مریم علی خالد عباس عائشۃ محمد صفیۃ خدیجۃ۔ کیسے بھی مریم ان پہ بھی نہیں، مریم۔ ہاں، البیت آگے، من البیت، کیسا کسی وزن پر بھی ہو نہیں آئے گی؟ نہیں، یہ میں نے کہا کہ فاعلتن کا بھی وزن ہے۔ مریم جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، مریم جو ہے یعقوب، ابراہیم، اسحاق، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اجمع، یہ باہر سے جو الفاظ آ جائیں اور وہ ثلاثی نہ ہو، ہر وہ لفظ جو فارن ہو اور وہ 3 لفظ سے زائد ہو تو اس پر بھی تنوین نہیں پڑتے، ابراہیم، یعقوب، یوسف، اسماعیل، البتہ نون، یہ چونکہ 3 ہے، نون واو ہے، اس پہ تنوین آئے گی۔ یہ خدیجہ اور رقیہ اس وزن پہ نہیں ہے، ہاں لیکن آگے میں تے آتی ہے۔ ہاں، اس پہ یہ بھی ایک چیپٹر ہے مستقل کہ کہاں اسماء پہ تنوین پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی، تو میرے ہاں تو یہ 14واں سبق تھا، تو اب یہ شاید ذرا آگے چلا جائے۔ تو اب اس کے بعد البیت گھر، من البیت گھر سے، المسجد مسجد، الی المسجد مسجد کی جانب، المدرس، اب یہ ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ اور کنورسیشن۔ المدرس، یہ استاذ مدرس ہے اور شاگرد محمد، ان کے مابین ایک ڈائلاگ ہے۔ شروع یہاں سے ہوتا، المدرس من این انت، من سے، من سے، انت تو، اور این کہاں، من این کہاں سے، من این انت، اور اگر عورت ہے من این انتی، جمع ہے من این انتم، من این انتن، من این ہم، من این ہن، ہاں، من این ہی، ہاں نہیں، من این ہی، from where is she، ہاں، من این ہما، من این نحن، ہم کہاں سے ہیں، من این انا، تو یہ جواب دیتا ہے انا من الیابان، یا جاپان جو ہے اس کو یابان کہتے ہیں، انا من الیابان، انا من پاکستان، انا من پاکستان، ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے، ہوا من السین، چین کو سین کہتے ہیں، تو ومن این حامد، حامد کہاں سے ہے، حامد کہاں سے ہے، ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے، این عباس، اب وہ تھا من این کہاں سے ہے، اور اب یہ کہتا ہے این عباس، عباس کہاں ہے، وہ تھا کہاں سے ہے اور یہ کہاں ہے، این عباس، کہاں ہے عباس، جواب دیتا ہے خرج،
نکل چکا ہے، نکل گیا ہے، خرجا نکل گیا ہے، تو وہ پوچھے گا مثلا الی این خرج، الی این کہاں کی طرف، الی این خرجا وہ کدھر گیا ہے، الی این خرجا کدھر کو وہ نکلا ہے، تو این ذهب وہ کہاں گیا ہے، ذهب الی المدیر، ذهب الی المدیر، مدیر کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن جو کر رہا ہو، ڈائریکٹر، تو ذهب الی المدیر وہ ڈائریکٹر کی طرف گیا ہے، پرنسپل کی طرف گیا ہے۔ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ اور علی کدھر گیا ہے، ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض تو ٹائلٹ کی طرف گیا ہے۔ اب تمارین اجب عن الاسئلة الآتیہ آنے والے سوالات کا جواب دو۔ من این انت آپ کہاں سے ہیں، مثلا انا من پاکستان، انا من پاکستان، انت من فلپین، فلپین لا انا من پاکستان، من الصین، چین سے کون ہے، تو وہ کس کو کہا تھا، عمار من الصین۔ ہاں من این حامد، حامد کہاں سے ہے، کیا کہا تھا، ہوا من الہند، یا حامد من الہند یا ہوا من الہند۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا ہے، ذهب الى المدیر، ذهب الى المدیر۔ اذهب علی الى المدیر، کیا علی مدیر کی طرف گیا، لا علی ذهب الى المرحاض، ذهب الى المرحاض۔ تو اقرأ واکتب ما ضبط اواخر الکلمات، الغرفۃ کمرہ، من الغرفۃ کمرے سے، من الحمام حمام سے، المرحاض الى المرحاض الی کی وجہ سے، الیابان الفلپین، من الہند دال کے نیچے زیر، الی السین نون کے نیچے زیر۔ اقرأ واکتب من این فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے، تو کوئی مثلا فاطمہ من لاہور، فاطمہ من پاکستان، فاطمہ من الہند، ہی من الہند جواب دیتا۔ خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، تو استاذ کمرہ جماعت سے یا جماعت سے نکلا اور ڈائریکٹر کی طرف، پرنسپل کی طرف گیا۔ ذهب التاجر الى الدکان، تاجر دکان کی طرف گیا، تو ان کے تراجم جو ہے یہ کاپیوں میں باقاعدہ لکھنے ہیں۔ خرج حامد من الغرفہ وذهب الى الحمام، کمرے سے نکل گیا حمام کی طرف گیا۔ من خرج من الفصل، کمرہ جماعت سے یا جماعت سے کون نکلا، خرج الطالب من المدرسہ وذهب الى السوق، اب یہاں قاف کے نیچے زیر کیوں آئی، الى السوق الى کی وجہ سے، تو طالب علم مدرسہ سے نکلا اور مارکیٹ کی طرف گیا۔ خدیجہ تو من الصین، خدیجہ چین سے ہے، وخالد من الیابان، خالد جاپان سے ہے۔ ضع اگلی ضع، یہ ضع کا معنی پٹ، رکھ، اس کا معنی ہے رکھ، پٹ، اور عورت ہو تو اس کو ضعی کہنا ہے، ضاد کی زبر ضعی، تو رکھ، ضعی۔ فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسب، کہتا ہے رکھو خالی جگہ میں جو آگے آ رہی ہے حرف جر جو سوٹیبل ہو، مناسب ہو، سوٹیبل، حرف جر مناسب۔ اب حروف جر جو ہے وہ یہ دیے، من، الی، فی، علی، تو مثلا الکتاب علی المکتبی، الطالب فی الفصل، ذهب حامد الى الجامعة، خرج المدیر من المدرسة، ذهب محمد الى الصین، الى کی طرف، ذهب محمد الى الصین من الیابان، جاپان سے چین کی طرف محمد گیا، ہاں الى الصین۔
الکلمات الجدیدہ. المدرسة الفصل الحمام المرحاض المطبخ الغرفة الجامعة السوق اليابان الصين الهند الفلبين المدير ذهب خرج. حروف جر فی علی من الی من حروف الجر. یہ جو فی علی من الی ہیں یہ حروف جر میں سے ہیں. فنتوقف الی هذا الحد. قد انتهینا من الدرس اليوم. قد انتهینا من درس اليوم. آج کے دن سے ہم فارغ ہوئے. تفرغنا فارغ ہوئے ہم. قد انتہینا اختتام کو پہنچا. انتہا ینتہی اختتام کو پہنچنا. توقفنا یہاں ہم آ کر رک گئے. تفرغنا من درس اليوم. قد انتہینا درس اليوم. قد توقفنا الى هذا الحد اليوم.